تعلیم کے ساتھ گئے اگر آپ بلکہ سید سلمان گل نورانی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب یہاں پہ موجود ہیں ماشاءاللہ سے. اور ماشاءاللہ پاکستان کے بہت ہی مشہور نعت خوان محمود الحسن اشرفی صاحب. تو آج کی ہماری محفل میلاد دیٹ از پریزنٹڈ بائی کے ٹریولز حج اینڈ عمرہ. تو آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس ایونٹ کے جو مین سپانسرز ہیں، آپ لوگوں کے سپورٹ کے بغیر یہ خوبصورت سی محفل آج سجانی ممکن نہیں تھی. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ محفل کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمال اس کا ہے، سارا جلال اس کا ہے. اللہ کی حمد کے اشعار ہیں. بندے پر لازم ہے کہ وہ اس کی حمد کرے، اسی لیے بنایا گیا. جمال اس کا ہے، سارا جلال اس کا ہے. نمود و غیب و عروج و زوال اس کا ہے. صلا کے ہم کو جگانا کمال اس کا ہے. کبھی وہ خود نہیں سوتا، یہ حال اس کا ہے. اور نہ اس کو دیکھا ہے نہ دیکھی ہے اس کی ایک جھلک. عجیب بات ہے دل میں خیال اس کا ہے. اور میرے گناہ زیادہ ہیں یا کرم اس کا. میرے گناہ زیادہ ہیں یا کرم اس کا. سوال میرا نہیں ہے، سوال اس کا ہے. سوال میرا نہیں ہے، سوال اس کا ہے. میں نے ایک فرق محسوس کیا پاکستانیوں میں اور کینیڈین پاکستانیوں میں. وہ یہ فرق ہے کہ وہاں اگر ہم کوئی شعر اچھا پڑھتے ہیں تو باقاعدہ آواز آتی ہے سبحان اللہ. یہاں نہیں آتی. تو یہاں بھی آنی چاہیے. ذرا کہیں نا سبحان اللہ. ایسی آواز آنی چاہیے تاکہ پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی. اور یہ جو شعر ہے لکھنے والے کی بھی، شاعر جو ہے اس کا بھی یہ حق ہوتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے. اللہ کی حمد ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ موسیٰ سنا ہے خدا سے بات کرتے ہو. کہا کرتا ہوں. کہا اپنے خدا سے کہو کہ مجھے دینا بند کر دے. مجھے دینا اتنا دیا ہے مجھ سے سنبھلتا نہیں. میں خرچ کر کر کے تھکتا نہیں، لوگوں کو کھلا کھلا کے تھکتا نہیں. بند کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا بات. پھر رہ گزر میں ایک اور شخص ملا. اس نے کہا کہ موسیٰ تن پہ صرف ایک چادر تھی اس کے، ایک چادر. موسیٰ خدا سے بات ہوتی ہے. اب جب بات ہو تو کہنا کچھ تو دے. میرے تن پہ سوائے اس چادر کی کچھ ہے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بات کرو. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور جب ہم کلام ہوئے تو کہا یار اب ایک شخص ملا. اس نے کہا مجھے دینا بند کر دے، مجھے دینا بند کر دے. تو اللہ کا جواب آیا اس کو کہو موسیٰ کہ تو شکر کرنا بند کر دے، ہم دینا بند کر دیں گے. کہیں نا ذرا سبحان اللہ. عالم اسلام کی دو معتبر ہستیاں شخصیات جناب عالمی مبلغ اسلام مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور ماشاءاللہ دنیا کی مقبول ترین ثنا خواں الحاج محمود الحسن اشرفی تشریف لائے ہیں. ذرا ایک بار پھر بآواز بلند کہتے ہیں سبحان اللہ. میں یہاں تھا کہ موسیٰ نے پوچھا تو جواب آیا کہ میں دینا بند کر دوں گا، اسے کہو وہ شکر کرنا بند کر دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار ایک اور ملا تھا، اس کے تن پہ ایک چادر تھی. اس نے کہا کچھ تو دے، خدا ہے تو اسے کہو مجھے کچھ تو دے، یہ ایک چادر دی ہے. اللہ نے جواب دیا موسیٰ اس سے جا کر کہو تو شکر کرنا شروع کر دے، ہم دینا شروع کر دیں گے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹے تو وہ پہلے تو وہ شخص ملا جس نے کہا تھا مجھے دینا بند کر دے. کیا موسیٰ بات ہوئی کیا کہا رب نے؟ رب فرماتا ہے تو شکر کرنا بند کر، میں دینا بند کرتا ہوں. اس نے کہا نہیں موسیٰ یہ تو نہیں ہو سکتا، اتنا دیا ہے اس کا شکر تو بجا لاؤں گا. شکر تو میں صبح بھی کروں گا، دوپہر بھی کروں گا، شام بھی کروں گا، رات بھی کروں گا. میری ہر سانس اس کا شکر ادا کرے گی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس تو شکر کرتا رہے، وہ دیتا رہے گا. اب وہ جو شخص جس کے تن پہ ایک چادر تھی اس نے کہا موسیٰ بات ہوئی.
کیا کہا کہ کچھ دے؟ کہا تھا. تو کیا کہا خدا نے؟ بس خدا نے یہ کہا کہ تو شکر کرنا شروع کر، میں تجھے دینا شروع کر دیتا ہوں. تو اب جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا موسیٰ کس بات کا شکر؟ مجھے دیا ہی کیا ہے، میرے پاس ہے ہی کیا؟ ایک چادر، ایک تند ہوا کا جھونکا آیا، اس سے وہ چادر بھی چھن گئی. آپ اندازہ لگائیں شکر کی کتنی بڑی فضیلت. ہم جو بات بات پہ ناشکرا بن جاتے ہیں، ناشکرے ہو جاتے ہیں. تو ایک شاعر نے اس کو منظوم لکھا، رنج اچھا نہیں اور نہ ہی ملال اچھا ہے. رنج اچھا نہیں اور نہ ہی ملال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. تو آئیے یار کی حمد کریں، اس کا ذکر کریں، اس کی بات کریں کہ بھول بھی جائیے جناب ساری اضافتوں کی بات. بھول بھی جائیے جناب، جب اللہ کی حمد ہو تو بھول بھی جائیے جناب ساری اضافتوں کی بات. وہم دوئی بھی کفر ہے، ایک وجود ایک ذات. وہاں شرکت نہیں ہے. ایک ہی کام ہے روز و شب، ایک ہی کام ہے روز و شب. حمد رب حمد رب حمد رب. یہ شعر میں تکرار لفظی ہے، اس کے خالق ہیں مومن خان مومن. ایک ہی کام، ہر شعر میں تکرار لفظی سنیے. ایک ہی کام ہے روز و شب، حمد رب حمد رب حمد رب. نام سرکار سب سے بڑا ہے، باد رب باد رب باد رب. اور پیش رب ہوں اے حرف ثنا، پیش رب ہوں اے حرف ثنا. بادب بادب بادب. اس کے محبوب پر جس کو شک، بے ادب بے ادب بے ادب. سربرے دو جہاں پر درود، حکم رب حکم رب حکم رب. مجھ پہ ہر بخشش اور ہر عطا، فضل رب فضل رب فضل رب. میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو، میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو. ان کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ دیکھا کرو. اور بات تو جب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو، وہ تمہیں دیکھا کریں اور تم انہیں دیکھا کریں. بات تو جب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو، وہ تمہیں دیکھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم اور تم انہیں دیکھا کرو. گنبد خضرا کا سایہ دولت دنیا و دین، گنبد خضرا کا سایہ دولت دنیا و دین. سب طرف کیا دیکھنا، بس اس طرف دیکھا کرو. اور دیکھنے والے کی آنکھوں میں بسی ہیں جنتیں، دیکھنے والے کی آنکھوں میں بسی ہیں جنتیں. جس نے دیکھا ہے مدینہ تم اسے دیکھا کرو، جس نے دیکھا ہے مدینہ تم اسے دیکھا کرو. میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو. یہ نام حضور کا نام، یہ نام کوئی باغ اجڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی سبھی کام بناتا ہے ان کا نام. تو ان کا جو نام ہے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو ان کے نام سے تو جو بھی بات کی جائے وہ اللہ قبول فرماتا ہے. تو آئیے آج یہ مقبول رب جو محفل ہے، قیس خان کو یہ شرف نصیب کیا اللہ نے ایک بار پھر کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اپنی محبت والے آنا محبت کا ثبوت پیش کیا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس معاملے میں پیشنیٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے تو باقی باتیں ایک طرف اور یہ بات ایک طرف. اور یہی ہماری پرائرٹیز تھیں. ہمیں اپنی ذات پہ جو ترجیح دینی تھی، پرائرٹی دینی تھی، اللہ اس کے رسول کو دینی تھی. یہی ہماری ترجیحات تھی. اور آج اس پر ہمیں ایک بار پھر غور کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یہ موقع جو آپ کو ملا ہے یہ آپ کی زندگی میں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام اور تحفہ ہے. یہ جو وقت آپ کا گزرے گا نا، وہ ایک شاعر نے کہا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. محفل کا باقاعدہ آغاز آیات بینات کی تلاوت سے ہوا چاہتا ہے. اور ہمارے درمیان جناب تنویر عالم صاحب موجود ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں یا یہیں بیٹھے. ماشاءاللہ تنویر عالم آیات بینات کی تلاوت سے اس بزم کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم صدقت يا رب للعالمين. ماشاءاللہ کڑائی پوائنٹ بھی آج اللہ کے کلام سے مہک رہا ہے. سبحان اللہ. یہ کلام یہ حضرت علی فرماتے ہیں میں جب چاہتا ہوں میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب خود مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. کوئی ہمارا کلوز ون اگر ہمیں کوئی گفٹ دے دے ہم بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں, نہیں جی قیمتی ہے, مہنگا ہے, فلاں نے دیا ہے. لیکن اللہ نے جو ہمیں تحفہ دیا ہے نا قرآن مجید فرقان حمید کا, اس کو سنبھالنا, پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے درمیان ایک اور نوجوان برخوردار ہیں احمد عالم, بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں. احمد عثمان بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں احمد عثمان سے بھی کچھ مختصر آیات بینات کی تلاوت سنی جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق الله العظيم. ایک بار پھر کہنا پڑے گا آپ کو سبحان اللہ. بچے نے ایسی تلاوت کی کہ لگتا ہے ہم صحن حرم میں کھڑے ہیں قرآن کی طرف. کیا خوبصورت ہے اس عمر میں اللہ ان کو. یہ جس نے اپنے بچوں میں یہ آرٹ منتقل کر دیا نا اس نے اپنی بخشش کروا لی, اس کا بیڑا پار ہے. کہ مفتی صاحب ایک موقع پہ میں یاد بیان کر رہے تھے کہ جب ایک شخص اس پہ عذاب کا حکم تھا, عذاب کے وہ قابل تھا, لائق تھا, لیکن اللہ رب العزت نے اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیا. ایک دم فرشتوں نے سوال کیا یا رب تو ہر شے پر قادر ہے لیکن یہ ایسا کیوں؟ کہا کہ اس کا بیٹا آج قرآن کی پہلی کلاس لے رہا ہے اور زمین پر وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, اور اس نے کہا الرحمن الرحیم. مجھے حیا آتی ہے, اس کا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے میں رحم کرنے والا ہوں, تو میں کیوں نہ اس کے باپ پہ رحم کروں. اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لائیے. کم بیک ٹو قرآن اینڈ کم بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محشر میں مظفر وارسی کے الفاظ ہیں, محشر میں قرب داور محشر ملا مجھے, محشر میں قرب داور محشر ملا مجھے, ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے. میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا, میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا, آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے, آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے. اور کھلتی مہکتی بھیگتی راتوں کے موڑ پر میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا, آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے. کھلتی مہکتی بھیگتی راتوں کے موڑ پر
وہ حجرۂ درود میں اکثر ملا مجھے، اور میں اللہ کو سنانے لگا نعت مصطفیٰ جب سایہ رسول کا منبر ملا مجھے۔ دیکھا جو غرق ہو کہ محمد کی ذات میں، دونوں جہاں کا مرکز و محور ملا مجھے۔ اور شعر سنیے کہ جب انسان غریب الوطنی کیا ہے، کہ جب انسان وطن سے دور کسی وطن میں ہے اور بغرض معاش ہے، نوکری کے لیے گیا ہوا ہے، تو یہ اس کی لفظ غریب کی تعریف کی ہے شعراء نے، غریب الوطنی، کہ وطن اپنا نہیں ہے تو بس غریب الوطنی ہے بھائی، غریب الدیاری، نہ گھر ہے، کسی نہ کسی کے سہارے انسان ہے۔ آپ دیکھیے مظفر وارثی نے کہا کہ دنیا میں ایک وطن ایسا ہے جو ہے تو دوسرا دیس، لیکن وہاں کتنا حسین گھر ہر شخص کو ملتا ہے۔ دونوں جہاں کا مرکز و محور ملا مجھے، قدموں میں مصطفیٰ کے رہا جتنے دن رہا، قدموں میں مصطفیٰ کے رہا جتنے دن رہا، پردیس میں بھی کتنا حسین گھر ملا مجھے، پردیس میں بھی کتنا حسین گھر ملا مجھے۔ اور ایک صبح سی ٹھہر گئی میرے وجود پر، ایک صبح سی ٹھہر گئی میرے وجود پر، جس دن سے اس کا عشق مظفر ملا مجھے، جس دن سے اس کا عشق مظفر ملا مجھے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے، دنیا میں کوئی انسان ایسا جو اپنا دامن لہو سے بھر لے۔ یہ وہ اشعار ہے کہ جب بھی میں نے کہیں پڑھے ہیں تو میں نے آڈینس کو بھی اس میں انوالو کیا ہے، کیونکہ اس میں ایک مصرعہ ایسا آتا ہے کہ ہر شخص اس مصرعے میں شامل ہونا چاہتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے سب کے آقا ہیں، اور اپنے آقا سے اظہار محبت اس مصرعے میں ہوتا ہے، ہر شخص کرے گا۔ آئی بلیو کہ آپ سب کی آواز آئے گی۔ دیکھیے، جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بس ایک مشکیزہ، ایک چٹائی، ذرا سے جو اور چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، گنی نہ جائیں صفات جس کی، یہی تو ہے کل کائنات اس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی صفات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ خط بھی نقطہ بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ ایک بار آپ سب مل کے بولے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ اور میں اپنے پیمبر کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہوئے، آپ سب کی جانب سے محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ بھی لیجئے۔ ہم سب مل کر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود کا تحفہ بھیجیں۔ آج کینیڈا ڈے بھی ہے، آپ کا وطن یہ بھی ہے، آپ کا وطن وہ بھی ہے، لیکن آج آپ کو آپ کا جو جشن آزادی ہے وہ بہت بہت مبارک ہو۔ اور وطن سے محبت اللہ کے نبی کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اللہ آپ کو، اس ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، پہچان دی ہے، پناہ دی ہے، ترقی دی ہے، سکون کی زندگی دی ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہاں بھی خیر سے رکھا ہوا ہے۔ آئیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں عالم اسلام، ورلڈ ریکگنائزڈ اسکالر آف اسلام، دنیا میں الحمدللہ حضرت کی جو فالوونگ ہے، میں گزشتہ 10 برس سے آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا دورہ، تبلیغی دورہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور کچھ برس پہلے میری درخواست کرنے پر، بہت زیادہ اصرار کرنے پر، آپ نے نارتھ امریکہ کا بھی رخ کیا، وقت نکالا۔ بہت مشکل ہے کیونکہ وہاں بہت زیادہ ہیکٹک ہوتا ہے، ان کا جو اسکیجول ہے بہت بیزی ہوتے ہیں، لیکن وقت نکالا آپ لوگوں کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے، کہ آپ کو کچھ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام منتقل کیا جا سکے، پہنچایا جا سکے۔ تو میں آپ کی محبتوں میں اور آپ کی درود پاک کی صداؤں میں حضرت سے گزارش کروں گا، الحافظ الحاج القاری مفتی محمد سہیل رضا امجدی، چیئرمین الہدایہ اسلامک
فاؤنڈیشن کراچی پاکستان، رئیس دارالفتہ بخاری پاکستان کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشنی فراہم کریں. ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ عام طور پر کوئی مذہبی شخصیت ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ تقریر کرنا شروع کر دیں گے اور ختم نہیں کریں گے. تو تقریر کرنے نہیں آیا، کچھ باتیں شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ ہم ان باتوں پر اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں. اور میری گزارش ہے کہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں تو اس کو ذرا بغور سماعت فرمائیں. بے توجہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے یا سیل فون سے کھیلتے ہوئے آپ سنیں گے تو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی. تو لہٰذا جتنی کنسنٹریشن کے ساتھ باتوں کو سماعت کریں گے تو میری کوشش ہے کہ شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ رب العالمین ہم سب کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم علیہ وعلا آلہ افضل الصلاة والتسلیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ بلند آواز سے اور خواتین آہستگی کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حامين عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السمیع العلیم. بارگاہ رب ذوالجلال میں اس کی شان کے لائق حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کروڑہا درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، سب کے علم میں ہے کہ ہمارے محترم جناب قیس بھائی نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے. میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. جہاں ہم واقعہ کربلا کو ذہن میں لاتے ہیں تو واعظین سے جو ہم نے سنا کہ یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت طلب کی. آپ نے بیعت نہیں کی، جس کی پاداش میں اس نے آپ کے
اور آپ کی فیملی کو، آپ کے خاندان کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا اور شہید کر دیا. اور وہ ظلم، وہ بربریت کہ جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی. اور وہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور آپ کے رفقا کی جو تا صبح قیامت ہمیشہ یاد رہے گی. جب بھی یہ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے، اس کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے، تو پھر یہ شعر یاد آتا ہے: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور پھر جو اشعار خواجہ صاحب سے منسوب ہے، خواجہ ہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. تو یہ ہمیشہ ہمیں یاد رہتا ہے. لیکن واقعہ کربلا یہ ہوا کیوں تھا، اور ہم جیسے لوگوں کو اس سے کیا لیسن لینا چاہیے، کیا سبق لینا چاہیے؟ ہم سرسری طور پر ماہ محرم الحرام آتا ہے تو نیازیں وغیرہ کر لیتے ہیں. کسی نے شربت بنا لیا، کسی نے کھچڑا بنا لیا جس سے ہم حلیم کہتے ہیں، کسی نے کھانا بنا لیا، تقسیم کر دیا، کچھ اشعار وغیرہ پڑھ لیے گئے، کچھ تھوڑی بہت تقریر ہو گئی، کچھ آنسو بہا لیے. پھر 10 محرم کے بعد محرم الحرام ذہن سے نکل جاتا ہے. محرم بھولنے کے لیے نہیں ہے، واقعہ کربلا بھولنے کے لیے نہیں ہے. یہ ہمیں زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمیں زندگی بسر کیسی کرنی ہے، ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یزید نے پیغام بھجوایا، گورنر مدینہ اس وقت تھے ولید بن عقبہ، ان کی وساطت سے یہ پیغام پہنچایا کہ یزید کی بیعت کرو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ واضح پیغام تھا. کیا ہوتا کہ امام حسین بیعت کر لیتے؟ کیا ہوتا؟ بیعت کر لیتے. رخصت کا راستہ ان کے پاس موجود تھا. انہیں اس بات کو شریعت الاؤ کرتی تھی کہ جب مقابلے کی طاقت نہیں ہے تو آپ صلح کر لیں. صلح کرنے سے مراد یہ کہ رخصت پر عمل کر لیں، خاموش ہو جائیں. ساری مراعات آپ کو ملتی، آپ جو چاہتے یزید وہ کرتا. اس کا ایک ہی پیغام تھا نا کہ میری بیعت کر لی جائے. یہ بیعت جو ہوتی ہے بظاہر ہم اسے بڑا آسان سمجھتے ہیں، میں فلاں سے بیعت ہوں، میں فلاں سے بیعت ہوں. بیعت یہ ہوتی ہے کہ کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا اور عہد و قرار کرنا کہ میں اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں سونپ رہا ہوں اور آپ جو کر رہے ہیں میں من وعن اسے قبول بھی کر رہا ہوں اور اس پر عمل بھی کروں گا. بیعت یہ ہوتی ہے. امام حسین اگر چاہتے تو بیعت کر لیتے. جسے میں نے کہا کہ راہ رخصت موجود تھی، اور میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں. قرآن کریم میں باقاعدہ یہ احکامات موجود ہیں. ماہ رمضان ہے، روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. لیکن قرآن فلیکسیبلٹی بھی دیتا ہے نا. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے کوئی مریض ہے یا شرعی سفر پر ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے.
وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، پھر یہ بھی فرمایا کہ حالت مرض میں ہو یا حالت سفر میں ہو، رخصت موجود ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ راہ عزیمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے انتہا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو راستے تھے۔ کچھ لوگ یہ آبجیکشن کرتے ہیں کہ جی کچھ صحابہ اس وقت موجود تھے تو انہوں نے اس بات پر آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ میدان کربلا میں کیوں نہیں آئے؟ تو انہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ صحابہ کے پیش نظر پوری شریعت تھی، اس شریعت کے خلاف کبھی عمل نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس وقت اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ یزید کا مقابلہ کرتے، تو وہ خاموش رہے، اور اس بات پر ان کی حیات طیبہ پر کوئی قدغن نہیں آتی۔ کوئی عام شخص یہ اٹھ کر کہے کہ جی وہ کیوں نہیں گئے، کوئی قدغن نہیں آتی، کوئی اس پہ مسئلہ نہیں ہے۔ امام حسین کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما بھی تھے، اور یہ تینوں حضرات کے لیے یزید نے پروانہ جاری کیا تھا، اور تینوں کا موقف ایک ہی تھا کہ یہ غلط شخص ہے، ہمیں اس کی بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن موقف میں اختلاف کہاں ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ کربلا چلے گئے، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا عنہما کا کہ ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں یہاں رہ کر اس کے خلاف تحریک برپا کرنی چاہیے۔ بات ایک ہی تھی لیکن راستہ الگ الگ تھا، اس میں کسی پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ رہی یہ بات کہ امام حسین نے سب کے منع کرنے کے باوجود ہر صحابی آ کر منع کر رہا ہے کہ آپ وہاں پر نہ جائیں۔ کہتے ہیں نا کہ کوفی لا یوفی، کوفی جو ہے وہ کبھی بھی وفا نہیں کرتے۔ آپ کے والد گرامی مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے وفا نہیں کی تھی، یہ آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے، آپ کے بھائی کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کی تھی، آپ کے ساتھ یہ وفا نہیں کریں گے۔ تو امام حسین کیوں موت کے منہ میں گئے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو نہ بہکایا جاتا ہے، طرح طرح کے سوشل میڈیا پر شکلیں آتی ہیں، نہ دین کا پتہ نہ کچھ پتہ، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا نوجوان طبقہ سن رہا ہوتا ہے، انہیں سننے میں مزہ آتا ہے، ایسی باتیں ریفرنس بنا لیتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا تھا۔ وہ کون ہے بھائی، کس نے کہا تھا؟ آج کل سوشل میڈیا پر نا کیپشن یہ نہیں بنتا کہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے تو یہ تو عام بات ہے، کوئی نہیں دیکھے گا، آپ میں سے کوئی نہیں دیکھے گا بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن اگر کیپشن یہ لگ جائے کہ نماز معاف ہے تو اور کوئی دیکھے گا اس مولوی کی بات سنو یار، یہ مولوی صحیح ہے، یہ کام کا آدمی ہے۔ کیپشن یہ نہیں بنتا کہ موسیقی حرام ہے، اگر وہیں پر لکھا ہو کہ اسلام میں موسیقی جائز ہے، آپ دیکھیں ملینز میں اس کی ویوز ہوں گے، ہر کوئی دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ آپ کو اگر ہیئر کٹنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ کسی ریسٹورنٹ نہیں جاتے ہیں، اتنی عقل تو ہوتی ہے نا آپ کو۔ اگر آپ کو کوئی سوٹ خریدنا ہوتا ہے تو کسی سیلون کی شاپ پر نہیں جاتے، جہاں سے جو خریدنا ہوتا ہے اسی شاپ پر جاتے ہیں۔ تو دین اتنا سستا ہو گیا ہے کہ جس سے چاہو لے لو، جس سے چاہو لے لو، اتنا سستا ہو گیا ہے۔ دین والوں سے لیجیے، کبھی بھٹکیں گے نہیں۔ یاد رکھیں کہ جو دین کا لبادہ اوڑھ کر بھی اگر آپ کو تعلیم دیتا ہے اور اس کی تعلیم میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی واقع ہوتی ہے، اہل بیت اطہار و صحابہ اکرام علیہم رضوان کی محبت میں کمی واقع ہوتی ہے، تو اس کی بات نہ سنیں۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس دو شخص آئے اور کہا کہ ہم آپ کو قرآن کی آیات سنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں سننا چاہتا آپ سے، مجھے نہیں سننا آپ سے، قرآن کی آیات ہے، قرآن کی آیات ہے۔
آپ نے فرمایا نہیں سننا مجھے آپ سے. یہاں تک کہ امام محمد ابن سیرین نے فرمایا کہ اگر تم یہاں سے اٹھ کر نہیں جاتے تو میں اٹھ کر چلا جاتا ہوں. تو مجبور ہو کر وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. تو کسی نے پوچھا کہ قرآن کی آیات تو سکھا رہے تھے، وہ قرآن کی آیات تو سنا رہے تھے، اب سن لیتے کیا تھا. کہا کہ یہ عقیدے کے صحیح لوگ نہیں ہیں، میں جانتا ہوں. یہ قرآن کی 2 آیات پڑھیں گے، کچھ باتیں قرآن کے مطابق کریں گے، باقی باتیں اپنے مطابق کریں گے. مجھے ان کی بات ہی نہیں سننی. ذرا سا اسلام کے معاملات میں ریڈ لائن رکھیں نا آپ. مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے ہے، اس کے سربراہ کو کہ کچھ کہہ دے، آپ جینا مرنا ختم کر دیتے ہیں کہ یار جس کو میں چاہتا ہوں یہ اس کے خلاف ہے، مجھے ایسے بات ہی نہیں کرنی. جو اللہ کا دشمن ہو، اس کے رسول کا دشمن ہو، اس کے رسول کے صحابہ کا دشمن ہو، اس کے رسول کے اہل بیت اطہار کا دشمن ہو، اس سے بات کرنی ہے، اس کی سننی ہے. کوئی ذرا سا ہمارے والدین کے متعلق کچھ کہہ دے، ہم اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. اور جو بے دھڑک ہو کر اللہ رسول کے متعلق کچھ بھی کہے، صحابہ اہل بیت اطہار کے متعلق کچھ بھی کہے، ہم بے وقوفوں کی طرح کان لگائے اس کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں گئے موت کے منہ میں؟ کوشچن، آنسر یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ وہ نواسے رسول ہے، خون مصطفیٰ ان کی رگوں میں گردش کر رہا ہے. اور حجت کس طرح ہو رہی ہے؟ وہاں کوفہ سے لوگوں نے ان کو لیٹرز بھیجے، اور میں نے پڑھا روایات میں کہ 53 لیٹرز آپ کے نام آئے کہ ہم یزید کو نہیں مانتے، آپ ہمارے امام ہیں، آئیے اور ہماری امامت کیجیے. ہم نے جمعے کی نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی اس کے پیچھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر امام حسین نہ جاتے تو یہی کوفہ والے جنہوں نے لیٹرز لکھے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں نا روز قیامت کے مولا ہم نے انہیں بلایا بھی تھا، نواز رسول کو ہم نے بلایا بھی تھا، یہ نہیں آئے. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے نواز رسول کے لیے ضروری تھا کہ کوئی قوم اگر کسی اہل بندے کو طلب کر رہی ہو اور اس کے سوا کوئی اہل بندہ نہ ہو، اور اس سے کہا جائے، لوگ اسے دعوت دیں کہ آپ آئیں ہماری سربراہی کریں، تو شرعی طور پر اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جائے ان کی سربراہی کرے، ان کو صحیح راستہ دکھائے. اور دوسری بات یہ ہے، بڑی اہم بات، کہ نواز رسول کے سامنے رخصت موجود تھی، لیکن نواز رسول کا منصب یہ تھا، خون رسول ہے نا، رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے. تو اگر وہ رخصت پر عمل کر لیتے ہیں کوئی قدغن نہ آتی، لیکن رہتی دنیا تک کہتے ہیں نا ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے، لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے. تو یہ بھی کہا جائے گا نا لکل یزید الحسین، ہر یزید کے لیے حسین بھی ہوگا. تو تا قیامت اگر آپ نہ جاتے تو تا قیامت کوئی اگر باطل سامنے آتا تو اس باطل کے سامنے حق کھڑا کہاں ہوتا؟ کوئی بھی کھڑا ہوتا تو اس سے کہا جاتا کہ جب نواز رسول نہیں آئے، سامنے نہیں آئے، تو تم کون ہوتے ہو بھائی؟ جاؤ اپنا کام کرو، جاؤ اپنی نمازوں کا خیال رکھو، جاؤ اپنے دین کا خیال رکھو، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن امام حسین نے راہ عظیمت اختیار فرمائی، قربانی تو دی، لیکن تا صبح قیامت یہ معیار قائم کر دیا کہ جب بھی کوئی باطل قوت آئے گی تو یا تو حسین ہوگا یا اس کا ماننے والا سامنے ہوگا. اور اس باطل، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تو جب بھی کوئی باطل قوت آئے گی تو اسے للکارنے والی کوئی حسینی قوت موجود ہوگی. تو تا صبح قیامت ہمارے سامنے یہ مثال قائم ہے. کربلا کے بہت سے اسباق ہیں. نمبر 1، دین کی خاطر کوئی اپنا مفاد نہیں تھا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ آپ میری بیعت کر لو یا خاموشی اختیار کر لو.
جو چاہو گے ملے گا، جو چاہو گے ملے گا. تو آپ کو تو ساری آسائشات مل رہی تھی، ویسے آپ نے ساری آسائشات کو لات ماری، چھوڑا، اور آپ نے علم جہاد کو بلند فرمایا. کس کی خاطر؟ دین اسلام کی خاطر، دین اسلام کی خاطر. کیوں؟ کہ یزید نے ایک کام نہیں کیا تھا. اگر اس کی لسٹ، اس کے کاموں کی لسٹ بنائی جائے تو ان گنت اس کے بڑے برے کام تھے. نمبر 1، وہ محرمات سے نکاح کو جائز قرار دے رہا تھا. جو خونی رشتے ہوتے ہیں نا، جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، ان سے نکاح کو جائز قرار دیا جا رہا تھا. ناچ گانا موسیقی عام کی جا رہی تھی، شراب نوشی عام کی جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈالا جا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو ہے وہ پاؤں تلے روندا جا رہا تھا. معاذ اللہ، معاذ اللہ. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کھڑے ہوئے اور کہا کہ یزید تیری نہیں چلے گی، تیری بات نہیں مانی جائے گی. اور آپ نے ان کی تمام جتنی قوت تھی، 22-23 ہزار کا لشکر تھا، آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا گوارا کیا. اپنے اوپر ہر ظلم تشدد برداشت فرمایا. لیکن آپ نے دین اسلام کا جو پرچم تھا، جس سے گرایا جا رہا تھا، آپ نے اپنی قربانی سے اسے دوبارہ اٹھا دیا ہے. آپ نے اسے دوبارہ اٹھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو پامال کیا جا رہا تھا، میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ سنتوں کو زندہ فرمایا اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کو پامال ہونے سے بچایا ہے. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ دنیا میں جب بھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، دنیا میں جب بھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح. یہ ایک امام حسین ہے اور ہمارے لیے کتنے معیارات مقرر کر دیے، کتنے معیارات مقرر کر دیے. دوسری اہم بات کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رہی. آپ کہیں گے کیوں؟ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں جی، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، حج بھی ہم نے کیا ہوا ہے. یہ مفتی صاحب کون سی بات لے کر بیٹھ گئے؟ میں کہتا ہوں بالکل کیا ہوا ہے آپ نے بھائی. حج بھی کیا ہوگا، روزے بھی رکھتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں گے، نمازیں بھی ادا کرتے ہوں گے. لیکن صرف یہ دین نہیں ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میری ماں، صرف یہ دین نہیں. یہ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے حالات پڑھیں تو وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. شعیب علیہ السلام نے منع فرمایا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی نہ کرو. تو انہوں نے جواباً پتہ کیا کہا؟ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ. کیا آپ کی نمازیں اس بات سے روکتی ہیں کہ ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں؟ نمازیں الگ ہیں، ہمارا بزنس الگ ہے. آج آپ کو یہ پڑھا دیا گیا ہے نا. ارے یہ مولوی لوگ باتیں کرتے رہیں، چھوڑو ان کو. نماز تو پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، حج بھی ادا کیا ہوا ہے، بس دین کے معاملات پورے ہیں. اور یہاں پر سود کا لین دین بھی چل رہا ہے، رشوتیں بھی چل رہی ہیں، کاروبار میں بزنس بھی، جھوٹ، ساری چیزیں چل رہی ہیں، دھوکہ دہی بھی چل رہی ہے. کہ یہ کام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، یہ سارے کام یزید کے تھے. یہ یزیدی کردار تھا کہ یزید کا نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کے دور میں نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی، وہ تو کلمہ گو تھا نا بظاہر، لیکن حقیقت کچھ اور تھی. تو یاد رکھیں کہ آج ہمیں مغرب یہ پڑھا رہا ہے کیونکہ ان کی جو عیسائیت ہے انہوں نے بہت عرصہ پہلے یعنی جو مذہبی سیٹ اپ تھا اس کو الگ کر دیا، کہا دنیا الگ ہے، دین الگ ہے. اور آج یہ تباہی بربادی سے دوچار ہو رہے ہیں. ان کی ساری مذہبی چیزیں برباد ہو کر رہ گئی ہیں. اب انہوں نے کہا کہ ہم تو برباد ہوئے، مسلمانوں کو کیسے چھوڑ دیں، ان کو ہی برباد کرو. تو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے دین الگ ہے،
اور دنیا الگ ہے. نہیں نہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اور دنیا دونوں کو دین فرمایا ہے. کیوں؟ کیا آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت مسلمان ہوتے ہیں؟ جب روزہ رکھتے ہیں ماہ رمضان میں اس وقت مسلمان ہوتے ہیں؟ جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس وقت مسلمان ہوتے ہیں؟ جب حج ادا کر رہے ہیں تو اس وقت مسلمان ہیں؟ اپنے گھر پر مسلمان نہیں ہے کیا؟ جب آپ بزنس کر رہے ہیں تو اس وقت مسلمانی کا لیبل آپ پر نہیں ہے نا؟ یاد رکھیں کہ آپ مسجد میں ہیں تب بھی مسلمان ہیں، آپ گھر پر ہیں تب بھی مسلمان ہیں، آپ اپنے مارکیٹ میں ہیں، اپنی شاپ پر ہیں، بزنس کے مقام پر ہیں تب بھی مسلمان ہیں، آپ سو رہے ہیں تب بھی مسلمان ہیں، جاگ رہے ہیں تب بھی مسلمان ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں تب بھی مسلمان ہیں، کھانا نہیں کھا رہے تب بھی مسلمان ہیں. زندگی کی کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں کہ جب آپ اسلام سے جدا ہو جائیں. تو میرے بھائی، یہ دین الگ دنیا الگ، یہ نعرہ بالکل غلط ہے. یہ نعرہ یزید کا تھا. یہ چیزیں الگ ہیں، یہ چیزیں الگ ہیں. آپ اپنا کام کیجیے. نہیں، یہ الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک چیز ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ زندگی کے ایک ایک لمحے میں آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانیں. تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ جب آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے تابع ہو کر اپنی زندگی بسر کریں گے نا، تو آپ جب عبادت کر رہے ہیں تو ثواب ہے، آپ جب سو رہے ہیں نا تو وہ بھی آپ کے لیے ثواب بن جائے گا، وہ بھی آپ کے لیے نیکی بن جائے گی. آپ جب بزنس کر رہے ہیں، حلال روزی کمانے کے لیے جا رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام کے مطابق وہ بھی آپ کے لیے عبادت کا درجہ ہے. گھر والوں کو کھانا کھلاتے تو یہ بھی عبادت کا درجہ ہے. تو اس لیے اسلام کو کسی لمحے بھولے نہیں. آپ کہیں گے ہم کب بھولتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں کب بھولتے ہیں. آپ دیکھیں کسی کے یہاں اگر خدا نہ خواستہ میت ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو آپ ایک ملک میں جب کسی کا ایسا ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ سب کی رسومات ایک ہی ہوتی ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا. یعنی آپ جائیں گے، تعزیت پیش کریں گے، جو کہ حق بھی ہے، ثواب بھی ہے. چلیں جی ذرا سا جاننے والا ہے تو جنازے کو نماز جنازہ پڑھ لیں گے، جنازے کو اپنے کاندھے پر رکھ لیں گے، قبرستان تک چلے جائیں گے، ٹوپی سر پر ہوگی، کچھ پڑھ رہے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، یا دانے پڑھ رہے ہوں گے جس میں آیت کریمہ ہے، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی. خدا نہ خواستہ میت ہے، جب کوئی کسی بندے پر غم کی کیفیت آ جائے تو اس وقت اللہ اللہ ہی یاد آتا ہے. لیکن جب ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، اب میں آ رہا ہوں اس بات پر، خوشی کا موقع، مجھے بتائیے کہ کون سی ایسی چیز ہم چھوڑتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو؟ مجھے بتائیے ذرا. ہمارے پاس ایسے مسائل آتے ہیں نا، ایسی چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ پڑوسی ملک کہ جس کو ہم برا کہتے نہیں تھکتے، بندہ دین میں کمزور بھی ہے، آپ یہاں پر ہیں، ملک پاکستان سے دور بھی ہے، لیکن جب اس ملک کا نام آ جائے آپ کا ایمان جاگ جاتا ہے، آپ کی جو ہے وہ پاکستانی حمیت جاگ جاتی ہے، آپ کی نیندیں برباد ہو جاتی ہیں. لیکن راتوں میں انہی کی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، انہی کے گانے ہمارے نوجوانوں کی زبانوں پر ہیں یا نہیں؟ اور چھوڑیے شادی میں کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، انہوں نے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے جو آپ کو انجیکشن دیے ہوئے، انجیکٹ کیا ہوا ہے، کیا وہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. شادی کا موقع آتا ہے تو باپ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ رسم ضروری ہے، ماں کہتی ہے نہیں یہ بھی رسم ہوگی، اوپر سے دادا دادی نانا نانی نہیں یہ بھی رسمیں ہوں گی. کوئی اس میں سے ایک رسم بھی ایسی نہیں کہ جس میں اللہ کی رضا ہو. ساری رسمیں پڑوسی ملک سے ادھار لی ہوئی ہیں. برا بھی کہتے ہیں، نفرت بھی کرتے ہیں، اور ان کی ثقافت سے محبت بھی کرتے ہیں. یاد رکھنا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہے نا، اپنی دینی ثقافت کو نہ چھوڑیے. چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، لوگ کیا کہیں گے، چھوڑ دیجئے. اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہم کیسے جواب دیں گے یہ سوچیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، ان کی اتباع کیا ہے، یہ سوچیں کہ ہمیں جواب کیسے دینا ہے.
جو کام ہم کر رہے ہیں تو اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں کہ مولا یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی؟ نہیں دے سکتے نا۔ اسی لیے کربلا کا ایک سبق یہ ہے، بہت بڑا سبق ہے، اپنی دینی حمیت کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، دین اسلام کو زندگی کی کسی لمحے میں نہ چھوڑیں۔ آپ کہیں پر بھی یہ مسلمان ہے اور آپ کی ایک ایک ادا سے مسلمانی جھلکنی چاہیے، مسلمانی ظاہر ہونی چاہیے، چاہے آپ ہیں یعنی مرد حضرات ہیں، چاہے مائیں بہنیں ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، بات ذرا سخت ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو مولویوں سے، مفتیان کرام سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئے میٹھی میٹھی باتیں کریں، ہم نعرے بازیاں کریں، یہ جا وہ جا۔ ہمیں وہ مفتی بھی پسند نہیں ہے، ہمیں وہ مفتی پسند ہے جو الٹی سیدھی باتیں کرے، سوشل میڈیا پر لطیفے سنائے، آپ کو ہنسائے، 2-3 فحاشی والی لطیفے سنا دے، او ہو بڑی ویورشپ ہے اس کی، جاؤ اس کے پیچھے جاؤ۔ ہم وہ بن چکے ہیں، یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ، بس میٹھا میٹھا سننا ہے، کڑوا ہم کسی سے سننے کو تیار نہیں ہیں۔ جس کا بچہ، جس طرح چھوٹا بچہ اس کو کہا جاتا ہے کہ انجیکشن لگے گا، ڈر جاتا ہے، نہیں مجھے نہیں لگانا۔ ہم بھی اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ہم سے کڑوی بات نہ کرے، کڑوی بات نہ کرے۔ مجھے بتائیں کہ کیا کسی شخص کا ضمیر یہ گوارا کر لیتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی بیٹی یا اس کے گھر کی خواتین ناچ رہی ہوں؟ کیا شادیوں کے موقع پر یہ نہیں ہوتا؟ یہ نہیں ہوتا۔ پھر کہتے ہیں مولوی ہمیشہ ہماری خوشیوں کا قاتل بن جاتا ہے۔ کیا ضرورت پڑی مولوی کو؟ وہ تو وہ سنائے گا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، جو قرآن و حدیث ہم سے کہہ رہے ہیں۔ تو خدا را میدان کربلا، واقعہ کربلا کا یہ بہت بڑا سبق ہے کہ کسی مرحلے پر اپنی دینی حمیت کو نہ بھولیں۔ میں کتنی ایسی بہنوں کو یہاں پر جانتا ہوں کہ جو پاکستان سے یہاں پر آئی ہیں، جب میں یہاں پر آتا ہوں یا یو ایس اے میں، وہ مجھے ملتی ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے، ایسی دین کے مطابق تربیت کی ہے کہ پاکستانی خواتین بھی اس طرح نہیں کر سکتی۔ تو میں کہتا ہوں نا کہ ایسی جو خواتین ہماری مائیں بہنیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے یہاں رہ کر اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی۔ دین کو کبھی نہیں بھولنا، یہ میدان کربلا کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم پر ذرا سی مصیبت آ جائے، ذرا سی پریشانی آ جائے۔ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں کہ جس نے بینک کی نوکری چھوڑی کہ بھائی سود ہے اس میں، پاکستان کی بات ہے، تو 3-4 مہینے اس میں بڑی آزمائشیں آئیں، اور مجھے پتہ ہے، مجھے یہ تجربہ ہے کہ کوئی اگر دین کی خاطر، اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑتا ہے نا، شیطان بڑا آڑے آتا ہے، وہ طرح طرح کی مصیبتیں اس کو دکھاتا ہے، طرح طرح کی آزمائشیں دکھاتا ہے۔ تو 4-5 مہینے وہ بڑی آزمائش میں رہا ہے، یہاں تک کہ وہ مجھے راتوں میں فون کرتا روتا کہ مفتی صاحب، اچھا میں نے اس سے نہیں کہا کہ آپ چھوڑ دو، اس نے خود ہی چھوڑا، کہا مفتی صاحب میں بڑی آزمائش میں آ گیا، کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں رہا، کچھ نہیں رہا۔ میں نے کہا آپ نے کس کی خاطر چھوڑا ہے؟ اللہ کی خاطر۔ آپ دنیا میں کسی کی خاطر کوئی کام کرتے ہو یا کسی کی خاطر کوئی کام چھوڑتے ہو، وہ پوری زندگی آپ کی قدر کرتا ہے اگر ظرف والا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے اس کی خاطر چھوڑا کہ جو دو جہاں کا خالق و مالک ہے، روزی کسی کے ذمے نہیں ہے، روزی کی ڈور اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، اس نے اپنی شان کے مطابق اپنے دست اقدس میں رکھی ہوئی ہے۔ روزی اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو پھر آپ نہ کماتے، وہ کماتا، وہ نہ کماتا، تیسرا کماتا، شینا جھپٹی ہوتی۔ تو یہ روزی، رزق حلال اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے رکھا ہوا ہے، اس کو بھی دلاسا دیتا۔ وہ بڑی استقامت کے ساتھ رہا، 1 سال بڑی آزمائش میں گزرا۔ 1 سال کے بعد ایسا حالات نے پلٹا کھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم سے اس نے کاروبار شروع کیا، اور آج اللہ رب العالمین نے اسے اتنا عطا فرمایا ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اللہ کے لیے کچھ کرے نا، پھر دیکھیں کیسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر امام حسین نے اپنے رفقا کے ساتھ میدان کربلا میں آپ نے شہادت کا درجہ آپ کو عطا ہوا، سارا ظلم و ستم برداشت کیا، 3 روز بھوکا پیاسا رکھا گیا، آپ نے اف تک نہیں فرمایا۔ آپ کے سامنے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں، حضرت قاسم جو بھتیجے بھی ہیں اور ہونے والے داماد بھی تھے، حضرت علی اصغر جو 6 ماہ کے
بے خطا، جن کا کوئی وہ نہیں تھا، 6 ماہ کے چھوٹے بچے، سب آپ کے سامنے شہید ہوتے رہے، لیکن آپ نے یزید کی بات نہیں مانی، آپ نے یزید کی بات پر کان نہیں دھرا، ساری صحبتیں برداشت کی اور ان کی ہر ظلم برداشت کرتے رہے، لیکن آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ مولا تیرے راستے میں آیا ہوں تو یہ مصیبت آ گئی، تو مجھے ذرا بتائیں کہ امام حسین پر اس راستے میں کتنے مصائب آئے، لیکن آپ کا کوئی شکوہ، کوئی شکایت آپ کی زبان پر نہیں آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین کی ہمشیرہ ہے، جب ان کے بیٹے اون و محمد شہید کیے گئے، چھوٹے بچے ہیں نا، شہید کیے گئے، کوئی شکوہ، کوئی شکایت آپ کی زبان پر نہیں آیا۔ آپ نے دعا کی، مولا اے میرے اللہ، اگر میری یہ قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میرے نانا کی امت کی بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے جب دین اسلام کے راستے میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ آ جائے تو آپ گھبرائے بالکل نہیں، آپ کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آنی چاہیے۔ یہ سارے نشیب و افراز زندگی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز جو ہمیں بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی تربیت، ذرا غور کیجئے، امام حسین جب پیدا ہوئے تھے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا۔ بخاری مسلم اٹھائیں، ساری احادیث کریمہ آپ کو مل جائیں گے۔ ایک میں روایت سنا دیتا ہوں کہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عباس کی زوجہ محترمہ ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی چچی ہیں، ایک مرتبہ آئیں تو دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی گود میں ہیں اور آپ علیہ السلام رو رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے بتایا کہ ان امتی سیقتل بعدی، کہ میرے بعد میری امت میرے حسین کو قتل کر دے گی۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا، ایک جنگ کے موقع پر جب آپ اس مقام پر آئے تو آپ نے نشاندہی کی کہ یہاں پر میرے حسین کو گرایا جائے گا، اسے شہید کیا جائے گا، اور آپ اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے اس سے زمین تربتر ہو گئی۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھیں کہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کر اور کیا آزمائش ہو سکتی ہے کہ امام حسن کو بھی شہید کیا گیا، امام حسین کو بھی شہید کیا گیا، دونوں لخت جگر نہ رہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں ہو سکتی۔ اچھا، کہنا یہ ہے کہ سب کے علم میں تھا کہ ان کی شہادت ہوگی، نہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، نہ امام حضرت مولا علی المرتضیٰ نے یہ دعا فرمائی، نہ سیدہ خاتون جنت نے یہ دعا فرمائی کہ مولا میرے حسین کو بچا لے، میرے حسین کو بچا لے۔ کسی نے دعا نہیں کی، بلکہ تربیت ایسی کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ اس شہادت کے لیے آپ سب نے تیار فرمایا۔ تو میری جتنی مائیں بہنیں یہاں پر موجود ہیں، بلکہ جتنے والدین، اپنی اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں، ان کی تربیت دینی جو ہے وہ تعلیم پر استوار کریں۔ اب میں کہوں گا کہ آپ اس وقت کریں گے نا کہ جب آپ خود دین پر عمل کریں گے۔ خود عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ باپ اگر بیٹے سے کہے کہ بیٹا نماز پڑھ، خود نہیں پڑھتا تو بیٹے نے تو پڑھ لینی ہے پھر نماز۔ باپ بیٹے سے کہے بیٹا اسموکنگ نہ کرنا، اور پورا دن بیٹے کے سامنے اسموکنگ کر رہا ہے، اسے تو چھوڑ دینی ہے پھر۔ باپ بیٹے سے کہے بیٹا جھوٹ نہ بولنا، اور بیٹا کہ دیکھ رہا ہے کہ پورا دن باپ جھوٹ کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتا، اسے تو چھوڑ دینا ہے جھوٹ پھر۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا گالاں گلوچ نہ کرنا، اور باپ بیٹے کے سامنے گالاں گلوچ علی اعلان کرتا ہے، تو بیٹے نے چھوڑ دینی ہے؟ نہیں، وہ ہر برا کام وہ کرے گا جو آپ کر رہے ہیں۔ ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹا نماز پڑھ، اور خود نماز نہیں پڑھتی۔ بیٹا پردہ کر، خود پردہ نہیں کرتی۔ بیٹا فضول کاموں میں وقت نہ گزار، کسی کی غیبت نہ کر،
اور بیٹی دیکھ رہی ہے کہ پورا دن ماں اوروں کی غیبتیں کر رہی ہے. بیٹا کچھ شرم و حیا، کچھ پردہ داری، اور وہ ماں کو دیکھے گی نا. جس طرح ماں باپ کرتے ہیں لڑکے کے لیے، بیٹے کے لیے باپ اس کا آئیڈیل ہوتا ہے، اور بیٹی کے لیے ماں اس کی آئیڈیل ہوتی ہے. کیوں فرمایا کہ اپنے بچوں کو 7 سال سے نماز پڑھنے کی تعلیم دو، 10 سال تک وہ نہ پڑھے تو سختی سے پڑھاؤ. کیوں فرمایا؟ کیوں فرمایا کہ بچے 10 برس کے ہو جائے تو ان کے بچھونے، ان کے بستر علیحدہ کرو. جو حالات ہیں نا، جن کی طرف حالات جا رہے ہیں، جن حالات کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو یہ حدیث پاک میں اشاروں میں بات سمجھا رہا ہوں، سمجھ جائیں. ہمارا اسلام کتنا پیارا دین ہے، کتنا پیارا دین ہے. آج کچھ وقت تھا، ایک وقت تھا کہ جب بچے ماں کی گود میں ہوتے، ماں لوریاں دیتی، اللہ اللہ یہ درود پاک پڑھتی. آج بیٹا یا بچہ گود میں ہوتا ہے اور سامنے فلم لگی ہوئی ہوتی، گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں. کیا کریں گے؟ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیے. سیدہ خاتون جنت کی ماننے والی ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، انہوں نے ایسی تربیت نہیں کی تھی. کچھ خیال کر لیں ان کی محبت کا. اور آپ چونکہ یہاں پر دیار غیر میں ہیں، جو کہ اب آپ کا اپنا دیار ہو چکا ہے، یہاں پر تو زیادہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی دین پر چلائیں، اپنے بچوں کی بھی خاص تربیت رکھیں. میں نے اس سے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو نا مدرسہ پڑھنے کے لیے بھیجا. آپ گئے، قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے استاد تھے. کہا پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پڑھنی تھی؟ آپ نے سورہ فاتح شروع کر دی، پہلا پارہ شروع کر دیا، کرتے 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 14 پارے سنا دیے. قاضی صاحب نے فرمایا بیٹا خیریت تو ہی کہاں سے یاد کی ہے، سنیے گا. تو وہ بچے تھے. کہا کہ استاد صاحب میری ماں نا 14 پارے کی حافظہ تھی، 14 پارے کی حافظہ تھی، اور میں جب ماں کے وجود میں تھا میری ماں قرآن پڑھتی تھی، میں نے یاد کر لیا. میں نے ایک غیر مسلم خاتون کا ایک انٹرویو تھا جو مجھے کسی نے بھیجا، اور اس میں تھا، انٹرویو کرنے والے نے پوچھا کہ آپ کے بچے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ بچوں کے لیے سب سے بہترین لوری کیا ہے. اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا میں نے بہت سی لوریاں دیں بچوں کو، اس کے 5 بچے تھے یا 4 بچے تھے. کہا لیکن کوئی لوری اتنی کارگر نہیں تھی، لیکن ایک جو اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہی کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وہ کہتی میں یہ پڑھتی ہوں میرا بچہ سو جاتا ہے. کہاں ہے وہ مائیں جو آج بھی درود پاک کی لوری اپنے بچوں کو سنائیں؟ کہاں ہے وہ مائیں جو اپنے بچوں کو قرآن کی طرف راغب کریں، خود بھی قرآن کی طرف آئیں، نمازوں کی طرف آئیں، شدم و حیات کی طرف آئیں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں. ورنہ آگے آنے والا جو دور ہوگا نا، یعنی جو اس وقت 40 برس کا ہے، تو 20-30 برس کے بعد آپ کی جو یہ نسل تیار ہوگی نا، خدا نہ خواستہ یہ بالکل دین سے دور ہوگی. میں ایک جگہ گیا USA میں یقین کریں کہ میں اندر سے ہل گیا، جسے کہتے ہیں نا کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے. میں ایک مقام پر گیا تو کچھ غیر مسلم لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، ان کے نام میں محمد آتا تھا. اب میں اسی شش و پنج میں ہوں کہ محمد نام کیوں ہے ان کا، یہ تو بظاہر عیسائی ہیں. تو وہاں کسی مقامی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے والدین مسلمان تھے اور آج یہ اسلام چھوڑ چکے ہیں، پتہ ہی نہیں. تو آج اگر اپنے اسلام کی حفاظت کی، اپنے اسلام کی حفاظت کی، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی، تو آئندہ آنے والے سالوں میں پھر انشاءاللہ کوئی فرق نہیں آئے گا. یہی بچے، یہی اولاد آپ کے لیے سایہ دار درخت بن جائیں گے. آپ تربیت ایسی کریں گے پھر بچے آپ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آ جائیں گے آپ کو، جو کہ آج کل یہاں رواج ہے. پاکستان میں بھی اس بات کو فروغ دیا جا رہا ہے. دینی تربیت اگر دیں گے انشاءاللہ کبھی بھی یہ نوبت نہیں آئے گی. اور آخری بات کرنے جا رہا ہوں کہ ایک کریکٹر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا میں ایک وہ تھا کہ عمر بن سعد، جو کہ صحابی رسول کا بیٹا تھا، لیکن رے کی گورنری کی لالچ اس پر غالب آئی. حالانکہ اچھے کا بیٹا تھا، نیکوکار کا بیٹا تھا،
لالچ غالب آئی تو لالچ کی طرف چلا گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہوا. اور ایک وہ جس سے ہم آج حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں, وہ یزیدی لشکر میں تھے, لیکن بالآخر کچھ دیر پہلے آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ گئے. یہ بھی ایک کریکٹر ہے نا. سب کچھ ہوتے رہے, جب بالکل آخر میں طبل جنگ بجنے لگا تو یہ حیران پریشان. اس نے کہا کہ اپنے ساتھی سے کہا کہ یار لایا میں ہوں ان کو, میں نے کوئی ان کی گستاخی نہیں کی, بدتمیزی نہیں کی, لایا میں ہوں, میری غلطی ہے, لیکن خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ان کے ساتھ یہ کرو گے, تم واقعی ان کو مارو گے. انہوں نے کہا ہاں. تو یہ کانپنے لگ گیا. اس کے ساتھی نے اس سے کہا تو کانپتا کیوں ہے؟ اگر آج ہم سے پوچھا جائے کہ ہم میں سب سے بہادر کون, تو ہم تیرا نام لیں گے. سب سے بڑا شہ سوار کون, تو ہم تیرا نام لیں گے. تو کانپ کیوں رہا ہے؟ کہا کہ جس امام حسین کو تم مارنے جا رہے ہو نا, یہ کانپنے والی بات ہے. میں مسلمان ہو کر یہ نہیں کر سکتا. میں اس وقت جہنم اور جنت کے درمیان میں کھڑا ہوا ہوں. اور پھر اس کے بعد اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس نے کہا کہ ممکن اگر ہو تو مجھے جنت کی طرف جانا چاہیے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ گیا. کہتے ہیں نا کہ یہ نعرہ حر کا تھا. یہ کہہ کر لشکر اعداء سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. تو اگر زندگی کی کسی مرحلے پر اعتراف جرم ہو جائے تو پلٹنے میں دیر نہ لگائیں, اللہ تعالیٰ کی طرف آنے میں دیر نہ لگائیں. بس یہی کچھ پیغامات تھے میدان کربلا, واقع کربلا کے. کہتے ہیں نا کہ بڑی پیاری بات کسی نے کہی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید, یہ دو طاقتیں تھیں نا اس وقت. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ تھا, ہم امام حسین سے تو محبت کرتے ہیں لیکن حسینی کردار سے ہمیں محبت نہیں ہے. یزید سے نفرت تو کرتے ہیں لیکن یزیدی کردار سے ہمیں نفرت نہیں ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حسینی کردار سے بھی محبت رکھنی چاہیے. اور کوشش یہ ہو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو ہم اپنائیں. اور جس طرح ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں تو ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ یزید سے نفرت ہے تو یزیدی کردار سے بھی ہمیں ہمیشہ کے لیے نفرت ہونی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو دو جہاں کی خیر اور برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو یزیدی کردار سے نفرت عطا فرمائے. اور میں آخر میں ہمارے قیس بھائی جن کا کے ٹریول ہے اور ماشاءاللہ میں نے ان سے پوچھا تو یہ عمرے کا گروپ بھی تیار کرتے ہیں, حج کا گروپ بھی تیار کرتے ہیں. دنیا میں نا جتنے بھی آپ کے سفر ہیں, جتنے بھی آپ کے اسفار ہیں, آپ اگر کسی نے نہیں کیا ہوا تو کر کے دیکھیں. آپ کہیں اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے جائیں, کہیں پر اپنے آپ کو دل خوش کرنے کے لیے کہیں آپ گھر والوں کو ساتھ لے کر جائیں, لیکن میں یاد رکھیں کہیں بھی چلے جائیں لیکن دنیا کا اگر بہترین سفر ہے تو وہ یا تو عمرے کا ہے یا تو حج کا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ حج کسی پر فرض ہے تو وہ آپ نے کرنا ہے, نہیں کریں گے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس زیادہ راہ ہے اور استطاعت ہے اور وہ حج کرنے میں تاخیر کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا نصرانی ہو کر مرتا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عمرہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی فقر و فاقے میں مبتلا نہیں فرماتا. یہ دنیا کے بہترین اسفار ہیں, اسے بھی کر کے دیکھیں. اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو پرائیویٹ جو ہے ٹریول والے ہیں, ٹریولز گروپ ہے, وہ اگر اچھے طریقے سے آپ کو کراتے ہیں, جس طرح میں کے بھائی کو دیکھتا ہوں, کیس بھائی کو دیکھتا ہوں میں, تو ماشاءاللہ یہ ایک بردبار آدمی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں. تو مجھے یہ یقین ہے, گمان ہے میرا اچھا کہ یہ بھی انشاءاللہ اگر آپ ان کے ساتھ سفر کریں گے تو ایک مرتبہ تجربہ کرنے میں کوئی اس میں مذائقہ نہیں, سفر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ سفر بہترین ہوگا. اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ میں ان کی طرف سے اگر کہہ رہا ہوں
میرا اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، میرا اس میں کوئی مالی مفاد، کوئی دیا تو نہیں ہے آپ نے مجھے، میرا کوئی مالی مفاد نہیں ہے، بس ان سے ایک محبت کا معاملہ ہے. انہوں نے مجھے کہا تو میں نے کہا میں بات اب تک پہنچاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضرات اب تک حج عمرے کے لیے نہیں گئے، اللہ تعالیٰ ایک بار نہیں انہیں بار بار وہاں کی حاضری عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ. ذرا ایک مرتبہ آواز بلند آپ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. مجھے بھی ایک بہت امپورٹنٹ میسیج اور دعوت آپ کو دینی ہے. ہمارا جو چینل ہے ARYQ-TV، آپ میں بہت سارے لوگ دیکھتے بھی ہوں گے، جو نہیں دیکھتے میں انہیں دعوت دینا چاہتا ہوں. ARYQ-TV which is the only Islamic channel round the clock. جب بھی آپ لگائیں گے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہوگی. اوتھینٹک مفتیان کرام، اوتھینٹک علماء کرام، جن کی بات تس سے مس کوئی نہیں کر پائے گا، جن کی رائے سے کوئی اختلاف نہیں. آپ کسی بھی آن بورڈ لے لیں کسی بھی عالم کو اور کہیں میں نے ARYQ-TV سے یہ بات سنی ہے، ARYQ-TV سے کسی عالم سے یہ بات سنی ہے، آپ لے کر جائیں انشاءاللہ من و ان آپ کو تمام پروٹوکولز کے ساتھ وہ بات ویسی ہی ملے گی جو قرآن اور حدیث میں ہے. تو ARYQ-TV دیکھیں، اس کا الحمدللہ ہمارے جو اونرز ہیں حاجی عبدالرؤوف صاحب، حاجی محبوب عبدالرؤوف صاحب جو ڈائریکٹر ہیں، یہ حضرات کیونکہ یہ کوئی فنڈڈ چینل ہے، کوئی بہت اسپانسر نہیں ہے، اور گلوبلی ایک ریکگنائزڈ اسلامک چینل ہے جو 153 کنٹریز میں دیکھا جاتا ہے ایٹ دا ٹائم. اور جو فنڈڈ چینل ہے، اسپانسرز موسٹ لائکلی نہیں ہوتے. ہمارے اونرز اس کا 1 بلین پاک روپیز کا منتھلی ایکسپینس اپنی پاکٹ سے بیئر کرتے ہیں. یہ بہت بڑا نمبر ہے، آپ کو کہنا پڑے گا سبحان اللہ. $50,000 اور کبھی کسی سے ایک ٹکے کا انہوں نے تقاضا نہیں کیا. انہوں نے کہا، اور گزشتہ 20 سال سے بھی زائد کا عرصہ ہو گیا، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب جیسی شخصیت جو ہفتے میں 8-7 دن 7 کے 7 دن آپ کو اپنی خدمت وہاں پر دے رہے ہیں، سروسز دے رہے ہیں. ان کا پروگرام ہے قرآن سنیے اور سنائیے، جو ہمارا سمبولک پروگرام ہے جو QTV کا، قرآن TV ہے. تو وہ ضرور دیکھیں، قرآن سیکھیں. کسی عمر کے بھی یہاں پہ مرد و خواتین حضرات ہیں، حضرت سے براہ راست لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے روزانہ پاکستان ٹائم 4 o'clock ہے حضرت، 4 o'clock ڈیلی آپ ورکنگ ڈیز میں ان سے قرآن سیکھ سکتے ہیں. آپ اپنا ٹائم اس سے میچ کر لیں، ان سے قرآن سیکھیے، صاحب قرآن کی طرف آئیے. میں پھر آخر میں وہی میسیج دوں گا، بہت بڑا کام کر رہا ہے ARYQ-TV. جو لوگ ابھی بھی نہیں دیکھتے وہ ضرور، آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے موو کرتے ہیں نا چینلز، ذرا ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی ARYQ-TV ذرا کبھی اللہ کے ذکر میں جو آدمی انٹرٹین ہوتا ہے نا اندر سے، وہ کہیں. جی بالکل، ہم مغرب کی نماز کے لیے ہی موو ہو رہے ہیں بس.